السلام علیکم. فورڈس نیو جرسی سے نظر چوہان آپ کے ساتھ رابطے میں. پتہ نہیں نہ جانے جب سے ارشد شریف کا قتل ہوا ہے تب سے یہاں آسمان بھی رو رہا ہے. بارش مسلسل تب سے ہو رہی ہے, ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے. کیا عظیم شخص تھا. میں نے اپنی زندگی میں پاکستانی کوئی اتنا زیادہ لڑتا نہیں دیکھا. میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ہی ان میں کوئی اندھوں میں کانا راجا ہوں. نہیں, ارشد شریف ہیز ریئلی بیٹن می. میں 90s سے فوج کے ساتھ کام کرتا تھا, ویسل بلوئنگ کرتا تھا, فوج کی مدد کرتا تھا. ہمیشہ مجھے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے اور پھر پھینک دیا گیا. یہ فوج کا بڑا وتیرہ رہا ہے. آج میں سن رہا تھا کہ اس میں ماڈل ٹاؤن کیس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. شاہد کریم, جس کو کہ نون لیگ نے کبھی جج نہیں بنانا چاہا, 2-3 دفعہ بیچارہ ڈیفر ہوا. ویری گڈ لائر, میرے ساتھ وہ LDA پینل میں ہوتے تھے ہم ایز ایکسپرٹس. تو وہ اس نے آج بہت زبردست کا ایک سمپل سی پلی ہے بایا اظہر صدیق استغاثے کے لیے. ہمیں باقر نجفی کی رپورٹ کی دستاویزات چاہیے جو کہ ہمیں دی نہیں جا رہی ہیں, رجسٹرار نہیں دے رہا ہے, کیونکہ اس میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کو ملوث کیا گیا تھا. تو شاہد کریم نے آج کہا, 8 سال ہو گئے ہیں واقعے کو, آج کہا ہے جناب کہ فیصلہ ہوا ہے کہ رجسٹرار کو بلایا جائے کہ ایسا کیوں ہے. میں آپ کو ذرا یہاں بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پر ISI لاہور کا سارا کام تھا تھرو ڈاکٹر توقیر اور شہباز شریف اینڈ رانا ثناء اللہ. یہی ٹرائنگل, یہی ISI نے خواجہ شریف والا کیس بھی سلمان تاثیر کے وقت کروایا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ بعد میں ISI پیچھے ہٹ گئی. ISI نے کہا کہ اب یہ ہمارا نام نہ لگا دیں. انہوں نے باقر نجفی پکڈ اپ, علی باقر نجفی کو کہا کہ جی آپ ٹریبیونل کا ان کو ہیڈ بنوایا. بیسیکلی وہ ISI کا جج ہے باقر نجفی. تو بہرحال اس نے فائنڈنگ سارا الزام تھوپ دیا جناب صاحب شہباز شریف اور ڈاکٹر توقیر پر. آئی ڈو ایگری, انہوں نے کیوں ISI لاہور کی بات مانی. یس, بٹ پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا ان کا تھا ان کو گندا کرنے کا. اور ہوا کیا, وہ ٹال مٹول کرتے رہے کہ بعد میں اچھا ہم بچا لیں گے. یہ تلوار کے طور پہ رکھا. جس طرح بہت ساری چیزیں, جیسے کہ وہ جس دن وہ اس نے حلف لینا تھا اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ تلوار کے طور پہ رکھی. جج کو انگل کی عوام کو کہ نہیں تو ڈٹ جا, تو ڈٹا رہے کہ جی فرد جرم عائد ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہی جج بعد میں فرد جرم عائد کیا ہونی تھی بغیر اس کی بری کا کر رہا ہے. کمال ہے, ویسے انتہا کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, اصل میں گند جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری پریس میں ہو رہا ہے. وہ ISI اس کے انڈر ہے, اور یہ سارا گند پیسے کا, دہشت گردی کا, بدماشی کا اس کے انڈر ہو رہا ہے. سلیم شہزاد قتل ہوا تھا, یہ شاید نصرت جاوید وغیرہ ان ٹیڈیوں نے بڑا جلوس جلاس نکالے تھے. کون تھا سلیم شہزاد؟ میں جس فلوریڈا اپارٹمنٹس میں سی ویو کے اوپر فلوریڈا ہومز میں ٹاپ اسٹوڈیو میں رہتا تھا, پینٹ ہاؤس میں, نیچے اس کے سلیم شہزاد کی فیملی رہتی تھی, ماں وغیرہ. وہ بچے بلکہ بیچارے آج کل دھکے کھا رہے ہیں. وہ سلیم شہزاد کی بیوی سب کچھ لے لو گئی, فراڈن سی, کوئی پروبیبلی اس کی طرح کی تھی. یہ جو شہید ارشد شریف کی یہ جو جویریہ ہے اس کا بھی ارادہ یہی ہے کہ شہید کر کے تو وہ سارا کھا پی جائے. بیچارے کے 5 بچے ہیں, ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جو کچھ جائے اس کی ارشد شریف کی والدہ اور اس کے بچوں کو جائے. اس نے تو بالکل بیڑا غرق کیا ارشد شریف کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, سلیم شہزاد نیچے ہوتا تھا, ہم خیر ہمیں پتہ لگا اس کی ماں سے, میری سلیم سے کبھی کبھی ملو. سلیم تو پھوں ایروگنٹ ہی بہت تھا. ٹھیک ہے جی. یہ ماسٹر ہوتا تھا بیسیکلی حامد میر وغیرہ کا. حامد میر وغیرہ اس کے شاگرد تھے, اور اس نے کیا کیا تھا, یہ اسامہ والا سارا جال سازی سلیم شہزاد کی تھی. وہ جو حامد میر نے کہا میں نے انٹرویو لیا سارا, بعد میں سلیم شہزاد بپر جاتا تھا پیسے کے مسئلے میں. ٹھیک ہے جی.
ایشیا آن لائن اس نے جوائن کر لیا, بڑے اس کے جناب ڈیلیں شروع ہو گئیں. یہ اس نے ڈبل کراس کرنا شروع کیا آئی ایس آئی کو. آئی ایس آئی نے کہا کہ تیری ایسی تیسی, ہم تجھے سنبھال لیں گے. انہوں نے اس کو پھڑکا دیا, وہ پھینک دی ادھر گجر خان لاش لوش. اور اس کے بعد جناب انہوں نے کیا کیا کہ ٹریبیونل ثاقب نثار سے, ثاقب نثار بھی آئی ایس آئی کا پٹھو رہا ہے, ہمیشہ سے ملٹری کا پٹھو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اس کو بنا برو کے تھوپا پوپا کر کے وہ فرق کر دیا, ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ ملوث تھی. پاکستان میں ایک جرنلسٹ کو ملٹری نے اٹھایا اور اس طرح ضلالت کی تو کچھ نہیں ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں وہ ہو. کمال ہے, ویسے ہماری بھی کتنے ہم اسٹوپڈ لوگ ہیں. خیر وہ جی اس کو رگڑ رہا. حامد میر کو کان ہو گئے. حامد میر سمجھتا تھا کہ یہ بڑی بدماشی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اب حامد میر کو یہ کبھی نہیں قتل کریں گے. حامد میر دونوں طرف اب کھیلتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ان کے خلاف جو مرضی بات کرے, یہ نہیں اس کو پکڑتے. وہ جعلی ربڑ کی بلٹس مار کے میرے پہ حملہ ہوا ہے. یا یہ ٹٹو سا جون سا ایک اور ہے جس کے گھر قاضی فائز عیسیٰ گیا ایڈول لے کے, اندازہ لگائیں وہ اسد طور, ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے بچے بلونگڑے وغیرہ, ٹھیک ہے جی. اصل کام اچھا ہے کس پہ ہے؟ انٹرسٹ پہ. اور انٹرسٹ کیا ہے؟ پیسے کے انٹرسٹ ہیں. دہشت گردی کے انٹرسٹ نہیں ہیں, پیسے کے انٹرسٹ ہیں. اے پی ایس کا سانحہ سب سے پہلے میں نے ڈسکلوز کیا تھا کہ آئی ایس آئی نے کروایا تھا. اب نواز شریف نے ان کو کہا ہے, شہباز شریف نے بھی کہا ہے, رانا ثناء اللہ نے بڑی دفعہ کہا ہے, رپورٹ ہوا ہے کہ ہم آپ کو آئی ایس آئی کو کہا ہے ننگا کر دیں گے اگر آپ نے ہمیں کچھ کیا, ٹھیک ہے نا جی. ہم بتا دیں گے کہ یہ کس نے ہم سے کروایا تھا. گو کہ یہ اوبیسلی بری زمان تو نہیں ہوں گے. یہ ساری بدماشیاں جی ایچ کیو سے ہوتی ہیں, ساری 75 سال سے ہو رہی ہیں. لیاقت علی خان کو انہوں نے مروایا, بھٹو کو انہوں نے اتار کے پھانسی دی, ٹھیک ہے جی. امریکہ کو تو خام خواہ بدنام کیا جاتا ہے. بیسیکلی دے ور انوالوڈ ان اٹ. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں, مجھے جو واشنگٹن سے اطلاعات ہیں, امریکہ از اسٹل سپورٹنگ عمران خان, اور پروبیبلی امریکن فنڈنگ یوز ہوگی پرسوں کے عمران خان کے اس میں. اور اس وقت جی ایچ کیو, باجوہ اور یہ سارے ننگے ہو گئے ہوئے ہیں, تنہائی کے شکار ہو گئے ہوئے ہیں. اور پاک غفورے نے ابھی کہہ دیا جی اسی تواڈے نال نہیں, باقی جرنیل بھی کہہ دیں گے جی اسی تواڈے نال نہیں. اس وقت بات نہیں کی. اتنے بڑی دہشت گرد ہے یہ جی ایچ کیو کی کور فورس, جو دے آر ان پیٹریوٹک. لائک میں بہت پیٹریوٹک تھا, میں نیب میں اتنا ان کی مدد کی, اتنا کھڑکایا, کیسز بند ہوئے اور مجھے نیب سے نکالا گیا, اور نیب لاہور آفس کے باہر لگا دیا گیا چمبا ہاؤس کہ اس کی انٹری نیب میں بینڈ ہے. کیوں؟ وہی ارشد شریف والا معاملہ. شکر ہے میں ارشد شریف کے اس سٹیچر پہ نہیں پہنچا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کب کا پھڑکا دیا ہونا تھا. لیکن ادھر انہوں نے میرے پیچھے بندے چھوڑے, اور میں نیو یارک کورٹ پہ ان کے خلاف کیا. ایک ہمارے عادل دوست ہیں ہم دونوں. یہ کتنی بڑی گنڈا گردی ہے. آپ کو میں بتاؤں, آپ کو آخری چانس ہے اس فاشزم سے, اس گند سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. آپ کو آخری چانس ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر پرسوں آپ نہ کیے, اور کل کوئی کہہ رہا تھا وہ سری لنکن جرنلسٹ کا بڑا کوٹ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے ایسے ہوگا, مجھے پتہ ہے تحقیقات ہوگی, مجھے پتہ ہے آپ اس بری کر دیں گے, یہ وہ سارا کچھ. جناب 22 کروڑ کو پتہ ہے کس نے قتل کیا ہے. 22 کروڑ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں جرت اور ہمت نہیں ہے, اور وہ یہ کرتے رہیں گے. جی ایچ کیو یہ کرتا رہے گا. اسی پر میں ویلو ختم کرتا ہوں. پرسوں کا دن پاکستان کی قسمت, پاکستان کی تقدیر کے لیے ایک بہت اہم ترین دن ہوگا. میں سمجھتا ہوں آپ سب اپنا رول بیوی بچوں اپنی فیملیز کے ساتھ نکلیں, اینڈ میک اٹ نون ٹو دس جی ایچ کیو بدماشی کہ وی ایگزسٹ. آپ ان پیٹریوٹک ہیں, اور اس دفعہ آپ کو جوتے پڑیں گے اور آپ کا ٹرائل ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.